بیلاڈونا اس کی بہت اچھی دوا ہے جو پتے کی درد کی. گال بلیڈر کے اسپیزم میں یہ چوٹی کی دوا ہے. اور اگر اس میں برننگ پائی جائے, مریض کہے کہ مجھے آگ لگی ہوئی اندر اور پیچھے کو شوٹ کر رہا ہو, اسپیزموڈک پین ہو, تو بیلاڈونا 1-2 خوراکوں میں ہی بالکل کلیئر کر دیتی ہے. بٹ یو شوڈ گو ہائی, 200 or 1000 ٹو بی ریپیٹڈ آفٹر 10 to 15 minutes. اور کئی دفعہ دوسری خوراک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پتھریاں پیتے میں ہوں جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے, یہ کھول دیتی ہے ڈکٹ کو اور وہ پاس کر جاتی ہیں. تو اس لیے کلیئر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. مگر بیلاڈونا دینے کے بعد پھر مستقل علاج کے طور پر اس کے فالو اپ کے طور پر یا سلفر ہوگی یا لائکوپوڈیم, جن کا دونوں کا بائل پر اثر پڑتا ہے. بعض دفعہ بائل کی پتھریاں اس لیے بنتی ہیں کہ بائل گاڑھا ہوتا ہے اور وہ اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر سے بننے شروع, بائل کے اپنے جم کے نا کنکر سے بننے شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر ایک دفعہ چپک گیا دیوار کے ساتھ, اس کے ساتھ اور کچھ لگ گیا. اس طرح چھوٹے چھوٹے جمے ہوئے چھوٹی چھوٹی جمی ہوئی گٹھلیاں سی ہیں جو بعض دفعہ پتھر بنا دیتی ہیں. اور بھی ہوں گی قسمیں, لیکن بائل کی ایک ہی قسم تو بڑی نمایاں ہے. جب یہ ہومیوپیتھی دوا کام کرتی ہے تو اس کا لیکوڈ پروپورشن اس کی ٹھیک کر دیتی ہے, اس کے بیلنسز صاف ٹھیک کر دیتی ہے, اور وہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو خشک چیز پڑی ہوئی جس سے پانی وہ خود بخود گھلنے لگ جاتی ہے, اس طرح وہ جو مادہ جس کی کمی کی وجہ سے یہ کوگولیٹ کرنے لگ گئے ہیں, وہ مادہ اس کو گھولنے لگ جاتا ہے, پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں, یہ جو 2 قسم کے اسپیزمز ہیں جن میں بیلاڈونا از اے مسٹ ضرور رہنی چاہیے پاس. ایک ہے کڈنی کا اور ایک ہے گال بلیڈر کا. اور دونوں میں میرا تجربہ ہے اگر ایکونائٹ ساتھ ملا کے دی جائے تو اور بھی زیادہ افیکٹو ہے. ایکونائٹ بیلاڈونا کمبینیشن فار اسپیزمز آف کڈنی اسٹونز کی وجہ سے جو ہو خاص طور پہ, اور گال بلیڈر. میں 1000 کی رکھتا ہوں اپنے پاس سفر میں, ہمیشہ ضرورت پڑے تو ایک خوراک لی 5 منٹ 10 منٹ کے بعد 10-15 منٹ کے بعد دوسری لے لی. اور اگر مریض کو فائدہ نہ ہو تو پھر یقیناً اس کی موڈیلٹی میں فرق ہے. اس میں وائلنس ہے اور گرمی بڑی سخت ہے, اور گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے. ٹکور بغیر فائدے کی نظر ہوگی. ایسے مریض جہاں یہ فیل ہو دونوں جگہ, کڈنی میں بھی اور گال بلیڈر میں اور کڈنی میں بھی, وہاں میکفاس از اے مسٹ, جو بالکل اس کا اپوزٹ ہے. میکفاس کو سردی سے تکلیف بڑھتی ہے اور گرمی سے آرام آتا ہے. تو بظاہر اسپیزم ایک ہی جیسا ہے, لیکن موڈیلٹی اس کو کہتے ہیں, کس چیز سے بڑھے گی کس چیز سے کم ہوگی. یہ اگر آپ پہچان جائیں تو پھر 2 مختلف گروپس کی دوائیوں میں سے آپ کو شناخت کرنا آسان ہو جائے گا.